اگر تو آپ بھی اس طرح سے کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو ایک اینٹ کتنے روپے کی ملی ہے، اور اینٹ کا اس وقت ریٹ کیا ہو چکا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی مہنگائی کیوں ہے، اور شاید بھٹے بھی کم ہو گئے اینٹوں کے۔ پہلے جگہ جگہ بھٹے ہوا کرتے تھے، یہاں پر بھی ہمارے ایریا میں بھی بھٹے ہوا کرتے تھے، لیکن اب نظر نہیں آتے کیونکہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب۔ پہلے آبادی اتنی نہیں ہوتی تھی، اور جب آبادی آ جائے تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، بندے انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے مجھے کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ اگر ایک اینٹ آپ کے ایریا میں کتنے روپے کی ہو چکی ہے۔ یہاں پر تو کہا جائے تو 15 روپے کی ایک اینٹ ہو چکی ہے۔ گھر بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہوتے، جن کی جب تنخواہیں آتی ہیں تو وہ اسی آنے کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں کہ انہوں نے گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اور اس وقت بڑی سیریس باتیں ہو گئی ہیں، اب ہم ذرا جھاڑو کو دیکھ لیتے ہیں۔ جھاڑو جو ہے، الیکشن میں بھی اس کی باتیں ہوتی ہیں کہ جھاڑو پھر گیا، لیکن یہ جھاڑو جو ہے الیکشن کی صفائی کے لیے نہیں بنا ہوا ہے، یہ چھت کی صفائی کے لیے بنا ہوا ہے۔ لہذا اس جھاڑو سے چھت کی صفائی ہوگی۔ یہ جب کام سارا ہو جائے گا، اینٹیں لگ جائیں گی۔ اینٹیں دراصل جو یہ لگ رہی ہیں، یہ اینٹیں جو ہم آئی ہوئی ہیں، اس سے جو ہے دیواریں بنائیں گے تاکہ سیفٹی ہو جائے، فال رسک کو ہم کم کریں، مینیج کریں کہ ہم نے جس انوائرمنٹ میں رہنا ہے وہاں پہ ہماری جو ہے مختلف ہیزرڈس جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے کم کرنا ہے، مینیج کرنا ہے۔ لہذا اس لیے اب یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک اینٹ کا ردہ لگ چکے، اس میں اب اوپر دیوار ہوگی، تقریباً 3 فٹ تک دیوار ہوگی، 3 فٹ تک دیوار کی اونچائی تقریباً۔ یہ جہاں یہ سیڑھی کی دیوار ہے، یہ جو سیڑھی کا پلر نظر آ رہا ہے، یہاں تک دیوار ہوگی، اور اس کے ساتھ بہت سارے جو ہیں معاملات بھی ہوں گے۔ اور اگر آپ کی نظر پڑ رہی ہو تو آپ کو ایک دور گھر پر ایک وائٹ کلر کی جو ہے ٹینکی نظر آ رہی ہے۔ آج کل ٹینکی جو ہے وائٹ کلر کی چلنے لگ پڑی ہیں۔ آپ اگر بیشتر گھروں پہ دیکھیں تو وائٹ کلر کی ٹینکیاں، پہلے میجورٹی جب آپ چھت پر چڑھتے تھے تو آپ کو بلیو کلر کی، اور اب زیادہ اکثریت بلیو ہوتی تھی اور بلیک ٹینکی ہوتی تھیں، لیکن اب پانی کی جو ٹنکیاں ہوتی ہیں وہ اب وائٹ کلر کی آ چکی ہیں۔ اور وائٹ کلر ٹنکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی جان یہ ڈبل کوٹڈ ہوتی ہیں، مطلب ان کا پلاسٹک اچھا ہوتا ہے۔ تو لیکن بسا اوقات کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا پلاسٹک 2 نمبر ہے۔ جو یہ بلیو والی تھیں یہ اچھی ٹینکیاں ہوتی تھیں، اور وقت کے ساتھ جو مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ چیزیں تو مہنگی ہو چکی ہیں، لیکن ان کی کوالٹی بھی کمپرومائز ہو چکی ہے۔ لہذا کل یہاں پر میں گھر پہ موجود نہیں تھا، اور جب میں چھت پہ آیا تو اسٹنگ کی آدھی بوتل مجھے نظر آئی کہ وہ آدھی پی ہوئی تھی اور آدھی خالی تھی۔ تو آدھی خالی پہ میں اتنا پریشان نہیں تھا، لیکن آدھی ہونے پہ میں پریشان تھا کہ جس نے پی اس نے ساری کیوں نہیں پی۔ لیکن جب میں آج صبح جب اوپر چھت پہ آیا ہوں تو مجھے خالی بوتل نظر آئی، تو مجھے پتہ چل گیا کہ غائبانہ طور پہ تو نہیں ہوا ایسا کچھ، یہ کسی نے جان بوجھ کر جو تھی وہ بھی پی دی۔ تو اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو اب کیا بتاؤں کہ سامنے دیکھیں تو ٹنکی کے اوپر ڈھکن نہیں ہے، اور پھر ڈنگی ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنی ٹینکیوں کا ڈھکن جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کی ٹینکی کے اوپر ڈھکن موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ بچہ گڈا اڑا رہا ہے، ہاتھ سے بنایا ہوا گڈا، ہینڈ میڈ کائٹ، یعنی کہ جس کو آسان لفظوں میں مومی بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ شاپر کی پتنگ بنائی گئی ہے، اور وہ دیکھیں بڑے اچھے سے اڑا رہا ہے۔